سینئر قائد مجلس بچاؤ تحریک جناب سکندر مرزا صاحب، جناب الطاف نصیب خان صاحب، قاری نوال الرحمان صاحب، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن مجلس بچاؤ تحریک کے حرکیات، مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام جلسہ ملی بیداری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ ملت اسلامیہ کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا جائے اور آنے والے مستقبل کے لیے ایک بہترین لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اس مجلس بچاؤ تحریک کا قیام 1992 میں بابری مسجد کے احتجاج، بابری مسجد کی شہادت کے خلاف احتجاجاً غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے قائم کیا تھا، اور اس بابری مسجد کی آواز کو بجھانے کے لیے بار بار سازشیں کرتے رہے۔ اغیار کی سازشیں اپنی جگہ رہی، سنگ پریوار کی سازشیں اپنی جگہ رہی، لیکن منافقین کا ٹولہ بھی اس مجلس بچاؤ تحریک کو ختم کرنے کے لیے نت نئی سازشیں رکھتا رہا۔ لیکن اللہ جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ باقی رہتے ہیں اور اپنی منزل کو پا کر ہی دم لیتے ہیں۔ تو ایسے حالات کا سامنا مسلمان کر رہے ہیں۔ جب 1992 میں بابری مسجد شہید ہو جاتی ہے تو اس حیدرآباد میں مسلمانوں کو صبر و تحمل کا درس دیا جانے لگا، مسلمانوں کو خواب غفلت میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ بابری مسجد ہماری شہید ہو گئی، نوجوانوں کا خون کھول رہا تھا، مسلمانوں کی ان خون کھولتی ہوئی روحوں کو ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے حالات میں غازی ملت نے ان نوجوانوں کی ترجمانی کی اور بابری مسجد کے احتجاج کو دارالسلام کی چھت کے نیچے بلند کیا تو غازی ملت کو مجلس اتحاد المسلمین سے سسپینڈ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کارواں ایسے ہی چلتا رہا۔ جب کوئی نوجوان مغل پورہ پر کالا جھنڈا لگاتے ہیں تو ظالم پولیس والے ان کے سینوں میں گولیاں داغ دی۔ جب کوئی نوجوان جمع ہو کر مکہ مسجد کے پاس نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے، بابری مسجد کا احتجاج بلند کرتے تو ان کی سینوں میں گولیاں داغ دی جاتی تھی۔ اور ایسے حالات سے گزرتے ہوئے یہ آپ کی متاع عزیز بابری مسجد کے احتجاج میں بنی ہوئی مجلس بچاؤ تحریک سفر آگے بڑھاتی رہی، اور اسی سفر کو جاری رکھتے ہوئے جب غازی ملت کو حیدرآباد میں مجلس بچاؤ تحریک کے پرچم تلے عظیم کامیابی ملتی ہے تو دنیا نے دیکھا جب غازی ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتے تھے تو زیبابا کی مسجد کو کفل پڑ گیا تھا، اس کی بازیابی کرتے ہیں۔ جب غازی ملت مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو چالا بیگم پیٹ کی عیدگاہ کی بازیابی کرتے ہیں۔ جب غازی ملت مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو وشاکھاپٹنم کی حضرت اشاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین کی بازیابی کرتے ہیں۔ جب غازی ملت مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو فصیح الدین رفیع الدین کے بعد میں کسی کا انکاؤنٹر نہیں ہونے دیتے۔ جب غازی ملت مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو اسمبلی کی در و دیوار گواہ ہے کہ جس مسئلے پر غازی ملت کی آواز اٹھ جائے کوئی حکمراں کو کیوں نہ ہو، چاہے وہ چندرا بابو نائیڈو ہو چاہے وجے بھاسکر ریڈی ہو، سب کو گھٹنے ٹیکنا پڑتا اور مسلمانوں کی اس عظیم آواز کو سننا پڑتا تھا اور اس پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ غازی ملت کی نمائندگی کا یہ معاملہ تھا کہ ایسے حالات سے مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کی جاتی تھی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بی جے پی سے ساز باز کر آج مجلس بچاؤ تحریک کو ختم کرنے کی نت نئی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ کہیں بڑی بڑی ہورڈنگ لگائی جا رہی ہیں کہ یہ سنسد رتن بن گئے، ان کو سنسد رتن کس نے بنایا؟ اگر بی جے پی کی اگر حکومت ہوتی تو ان کو بھارت رتن بنا دیتے، کیونکہ 60 سالوں میں ان مسلمانوں کے مقدر میں غربت اور افلاس لکھ دیے۔ 60 سالوں سے مسلمانوں نے بڑی آرزو اور امید کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا، لیکن ان نوجوانوں کی تعلیم کا کوئی منصوبہ نہیں رہا، ان نوجوانوں کے روزگار کے کوئی اسباب نہیں بنائے گئے۔ آج مسلمانوں کی معیشت دیکھا جائے تو سائیکل ٹیکسی سپلائنگ کمپنی، ٹھیلا بنڈی یہی ہمارا مقدر بن کر رہ گیا۔ تو مجلس بچاؤ تحریک یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی بنیادی مسائل کو حل کیا جائے، مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، مسلمان نوجوانوں کی روزگار کی بات کی جائے۔ تو اس بات کو کرنے کے لیے آپ کے لیے سیاسی طاقت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی سیاسی طاقت کو منتخب نہیں کریں گے تو آپ کے مسائل جہاں کے وہیں حل نہیں ہوں گے۔ اور ایسے حالات میں میں آپ تمام سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے خیالات کو بدل دیں گے تو آپ کے حالات بننے کی امید نظر آئے گی۔ یہ بات کو چھوڑ دیجئے کہ ایک نمک کا کنکر ہے، اسی نمک کے کنکر نے قوم کو کھلا دیا ہے، تو آپ اپنے خیالات کو بدل ڈالیں، انشاءاللہ وہ آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شکریہ۔